تاکہ روایت ذرا بندے پریشر میں آ جائے. لیکن جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں اس معاملے میں، وہ اس پریشر میں وہ کہتے ہیں پہلے تو خود تو بتا کہ تو کون ہے. مثلا بھی سیاست دان ہے نا، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ بڑا بے ایمان ہے. عقل مند بندہ پہلے اس کو دیکھتا ہے جو کہہ رہا ہے. تو بڑا دودھ کا دھلا، تیری بے ایمانیوں کے تو جھنڈے لگے ہوئے. حدیث نمبر 3، 31ویں باب، باب الرضا بالقضاء کی حدیث نمبر 3. خوب توجہ سے سنیں. اس راوی کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. عن ابی حمزہ الثمالی، عن ابی حمزہ الثمالی، دعائے ابو حمزہ ثمالی. یہ کس کے صحابی ہیں بھلا؟ ابو حمزہ ثمالی کی دعا کون سے امام کی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام، انہی سے نقل کر. ان علی ابن الحسین، ابی حمزہ ثمالی نقل کرتے کس سے؟ ان علی ابن الحسین علیہ السلام. اب ایک بات یہاں پہ سن لیں، یہ روایت سند شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ مثلا ان یحییٰ ابن ابراہیم ابن ابی البلاد عن عاصم ابن حمید عن ابی حمزہ الثمالی عن علی ابن الحسین. اب عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا، پتہ نہیں فرمایا کہ نہیں فرمایا. کب فرمایا صحیح ہے؟ جب یہ جتنے بندوں کے نام آئے ہیں پہلے سے آخر تک سارے قابل اعتماد، بیچ میں جھوٹا کوئی نہیں. اب اگر بیچ میں ایک بندہ جھوٹا ہے، وہ جو چلاک جھوٹا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی بڑے پاورفل بندے کا نام، میں نے اس سے سنا، تاکہ روایت ذرا بندے پریشر میں آ جائے. لیکن جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں اس معاملے میں، وہ اس پریشر میں وہ کہتے ہیں پہلے تو خود تو بتا کہ تو کون ہے. مثلا بھی سیاست دان ہے نا، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ بڑا بے ایمان ہے. عقل مند بندہ پہلے اس کو دیکھتا ہے جو کہہ رہا ہے. تو بڑا دودھ کا دھلا، تیری بے ایمانیوں کے تو جھنڈے لگے ہوئے. ٹھیک ہے، تو کیسے کہہ رہا ہے دوسرا بے ایمان؟ تو یہ جو علم رجال والا مسئلہ ہے جس میں سند پرکھی جاتی ہے، چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں اور وہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے، تو یہ بھی بہت لمبا چوڑا، حدیثیں بہت ہیں، تو اگر وہ سندیں کی جائیں تو پھر تو پار ہو گئے، ہم ایک حدیث بھی مشکل سے پڑھ پائیں گے. تو لہٰذا ہم آخری والا راوی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم اس میں سند کی بات نہیں کرتے. ہاں، ایک بات جو سب سے بڑا فارمولہ ہے صحیح غلط کی تشخیص کا، وہ ہے قرآن سے پل پلٹانا. وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، چونکہ آپ کے لیے سب سے آسان وہی راستہ. قرآن پڑھیں آپ کو قرآن کی باتیں پتہ چل جائیں گی، پھر آپ خود ہی کلک ہوگا یار یہ کیا بات، اللہ کہہ رہا ہے حفاظت کرو اپنی، الرٹ رہو، اور یہ روایت ایسے کہ حفاظت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کام یہ بات نہیں بنتی. نہ کہ آنکھیں بند کر کے کیا بات ہے مولا کی پرواہ کوئی نہیں فلان، ایسے نہیں ہوتا. تو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. عن ابی حمزہ الثمالی عن علی ابن الحسین علیہ السلام. امام سجاد سے یہ روایت کرتے ہیں، قال کہ امام نے فرمایا. اور یہ جو میں نے آپ کو بات کی نا سند والی، اس کا جو زبردست دیکھنے کی جگہ ہے نا وہ ماہ رمضان ہوتا ہے. ماہ رمضان میں جو سمجھدار اور عالم ہے وہ نہیں کہتے امام نے فرمایا، کہتے ہیں کافی میں روایت ہے کہ امام نے فرمایا. یہ دو الگ الگ باتیں، یعنی کہتے ہیں جو بوجھ ہے وہ کافی پر ہے، میں تو صرف جو کافی میں لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں، میں کوئی کنفرم نہیں کر رہا کہ امام نے یہ فرمایا. وہ دنیا کی واحد کتاب جس میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے وہ قرآن ہے. کنفرم کہہ سکتے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی روایت کے مطابق اللہ نے فرمایا ہے، نہ آنکھیں بند کر کے اللہ نے فرمایا، وہ سچ ہوگا. لیکن جب حدیث بیان کرتے کسی بھی کتاب میں سے جو بڑے علماء اور جن کو یہ چیزیں ظاہر متوجہ ہوتے ہیں اور پرواہ بھی ہوتی ہے، ان کو جن کو پرواہ نہیں ہوتی وہ تو دب کے رکھتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے، لیکن جن کو پرواہ ہوتی ہے وہ کہیں گے
بنا بر روایت کافی، اس روایت کی بنا پر، نہ کہ میں کوئی کنفرم کر رہا ہوں، امام نے فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے اگر امام نے نہ فرمایا اور میں کو فرمایا ہے، روزہ فارغ۔ تو اپنے روزے بچانے کے لیے سارے کیا کہتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے کہ امام نے فرمایا، اگر ٹوٹنا ہے تو اس کا ٹوٹے گا، میرا روزہ جو ہے وہ بچ جائے گا۔ تو یہ بات آپ کو یاد رہے۔ تو یہ ابی حمزہ کہتے ہیں الصومالی کہ علی ابن حسین نے فرمایا، اور یہ بات علی ابن حسین کو ہی زیب دیتی ہے کیونکہ ان کی پوری زندگی اس کا نمونہ ہے۔ کیا فرمایا امام نے؟ الصبر والرضا، دو صفات، ایک صبر، ان سے زیادہ صبر کس نے کیا؟ الصبر والرضا عن اللہ، ایک صبر۔ لہذا آپ کو سنے نا کہ کوئی جناب مصائب کی ترنگ میں آ کے لوگوں کو رلانے کے لیے کہہ رہا ہو کہ امام نے زنجیریں پہنی ہوئی کہا اے پروردگار یہ کیسا انصاف ہے، سمجھ لو 2 نمبر جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمان ہے۔ ذرا زیادہ رلانے کے لیے نا امام کی شخصیت کو ہی پامال کر، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں الصبر والرضا، صبر اور اللہ سے راضی رہنا۔ جو خود دوسروں کو سکھا رہا ہے اللہ سے راضی رہنا، وہ کہہ رہا ہو یہ تو نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ۔ یہ بات جب مولا جٹ ٹائپ کے لوگ ممبر پہ چڑھتے ہیں نا، چڑھا دیتی ہے قوم، پھر ان کا کوئی حد بننا ہی نہیں ہوتا، جو مرضی منہ میں آتا ہے۔ دیکھیں لوگ نہیں رو رہے ہیں تو پھر 2-4 چوریاں خود بھی چلا دیتے ہیں، اور تو 2-4 کیا انلمیٹڈ ایکسپریس چل پڑتی ہے۔ پھر قال الصبر والرضا عن اللہ رأس طاعت اللہ، چوٹی کمال اللہ کی اطاعت کا نقطہ کمال کیا ہے؟ صبر اور اللہ سے راضی رہنا۔ پھر کربلا ذہن میں آتی ہے، سب کچھ پھر بھی میدان میں کھڑے ہوئے، کوئی میدان نہیں چھوڑ، یہ صبر ہے، ٹھیک ہے؟ صبر ہے۔ رضا، رضن بقضاء، رأس طاعت اللہ، یہ اللہ کی اطاعت کا جو چیپٹر ہے اس کا راز، سرا ہے، سر چوٹی ہے، بلند ترین جگہ۔ ومن صبر، اور جس نے صبر کیا، وردی عن اللہ، اور اللہ سے راضی رہا، کس بات میں؟ غور سے سنیں، فیما قضا علیہ، اس بات میں جو اللہ نے اس پر قضا کی ہے، اس کے بارے میں ڈیسیجن لیا اللہ نے، فیما احب او کرہ، چاہے اسے پسند ہو چاہے اس کو نہ پسند ہو۔ ظاہری طور پر بیٹے کا پر چھری چلنا کس کو پسند ہوگا ظاہری طور پر؟ یہ وہ نیچرل احساس ہے۔ اللہ کے نبی بھی جب ان کا بیٹا ان کی گود میں جان دے رہا تھا تو رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو تھے۔ یہ نہ ہو تو پھر تو وہ روبوٹ ہو جائیں گے، پھر تو وہ بشر نہیں ہے، غم نہ ہو، یہ نیچرل ہے۔ اور اسی کیفیت میں ذرہ برابر بھی شکوہ نہ ہونا اللہ سے، بلکہ راضی ہو، تو یہ کیفیت جمع کر دینا بھی عجیب، ٹھیک ہے؟ تو امام فرما رہے جس نے صبر کیا اور اللہ سے راضی رہا، جو بھی اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، چاہے اسے پسند ہے چاہے اسے ناپسند ہے، اگر کوئی ایسا ہو جائے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ لم یقض اللہ عز وجل لہ، تو پھر اللہ بھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، فیما احب او کرہ، چاہے وہ فیصلہ بندے کو پسند ہو یا بندے کو پسند نہ ہو، اللہ بھی اس کے بارے میں وہی فیصلہ کرتا ہے، الا ما ہوا خیر لہ، کہ جس فیصلے میں اس بندے کی خیر ہوتی ہے۔ جیسے ماں دوائی پلاتی ہے، بچہ کہتا ہے نہیں 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 دوائی کڑوی ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے خیر اسی میں ہے کہ پیے ورنہ مر جائے گا، معذور ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا، بچے کو ناپسند ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ بھی ماں والا کام کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے نا میرا بندہ صابر ہے اور راضی ہے، تو پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی اس کے لیے ضروری ہے، تو دوائی بندے کو تو کڑوی لگتی ہے تو وہ دوائی دیتا ہے اللہ۔ کہتا ہے اللہ جو صبر کرے اور اللہ سے راضی رہے،
تمام کاموں میں، تمام فیصلوں میں اللہ کے، چاہے وہ بظاہر اس کو اچھے لگ رہے ہوں، کوئی چیز مل رہی ہو یا چھن رہی ہو، لیکن وہ راضی رہے، تو اللہ بھی پھر اس کے نتیجے میں کیا کرتا ہے؟ اللہ بھی اس کے بارے میں صرف وہی فیصلہ کرتا ہے جس میں اس کی خیر ہو۔ اب یہ دو چیزوں کو سیپریٹ کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ پیسے ملیں تو خیر ہے، کیونکہ ہم پردوں کے پیچھے، غیب کے پردوں کے پیچھے نہیں دیکھتے ہو، ملنے کے بعد کیا ہونا۔ ہم مثال دیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر کے اولاد لی، اس اولاد کے لیے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، اور ایک دن وہی ماں بچے سے کہہ رہی ہوتی ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، جس دن تو پیدا ہوا تھا تیرا گلا گھونٹ دیتی۔ تو بعض دفعہ ہمیں چیز بڑی پسند ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا بعد میں اس نے کیا کرنا۔ تو اللہ وہ ڈیسیجن کرتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے ابھی مجھے کڑوا لگے، لیکن اس میں ہوتی میری خیر۔ کتنی زبردست بات، کتنی زبردست بات۔ لیکن اگر ان چیزوں پر ہمارا باور اور ایمان تو انشاءاللہ کہ یہ واضح ہے، اگر کوئی صبر کرے اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، چاہے اس کو اچھے میٹھے ہو چاہے کڑوے ہو، تو پھر اللہ بھی جو فیصلہ کرتا ہے، چاہے میٹھا ہو چاہے کڑوا ہو، چاہے اسے پسند ہو چاہے ناپسند ہو، فیصلہ وہی کرتا ہے جس میں اس کی خیر ہے۔ اس کے برعکس آپ کا کون سا فیصلہ ہوتا ہے اللہ جس میں بندے کی خیر نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی حد سے بڑھتا ہے، اللہ اس پہ اور دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے پھر میں اکٹھا تیرا حساب کروں۔ یہ اب فیصلہ بظاہر کیا ہوتا ہے، موجیں ہو گئی، زیادہ پیسے آ رہے ہیں، زیادہ ریل پیل ہو گئی ہے، ہوتا اللہ کا عذاب ہے اس کا نتیجہ۔ تو یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو بظاہر بڑا میٹھا ہے دنیا میں، لیکن تباہی چھپی ہوئی ہے بندے کی، عذاب اس کے اینڈ پہ آ رہا ہے۔ تو پھر اللہ اس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتا جس میں اس کی خیر نہ ہو۔